ہمارے رب العالمین آیت نمبر 25 میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کے قوم کی طرف بھیجا تو اس نے انہیں کہا کہ میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے یعنی تم لوگ اس طرح نہ ہو کہ تم لوگ نقصان پاؤ، یعنی صاف صاف بتاتا رہا ہوں کہ کن بات اور کن کاموں کے ارتکاب سے تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے اور اس عذاب سے بچنے کے ذرائع کیا ہے، وہ میں تم لوگوں کو صاف صاف بتاتا ہوں۔ اور یہ جو تم لوگ، کیونکہ وہ فوت شدہ لوگوں کے عبادت میں اور اس میں مبتلا ہو گئے تھے، نوح علیہ السلام کی قوم، تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، میں تمہارے بارے میں المناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ تو اس کے قوم کے کافر سرداروں نے جواب دیا، ہم تو تجھے اپنا ہی جیسا آدمی خیال کرتے ہیں اور جو تیرے پیروکار ہیں وہ ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں، پھر تم لوگوں کو ہم پر کس طرح کی فضیلت بھی نہیں ہے، بلکہ ہم تو تمہیں جھوٹا سمجھتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہی جو اپنی قوم سے تبلیغ کا کام مطلب کرتے تھے، تو اسی طرح یہ لوگ بہت زیادہ یعنی نوح علیہ السلام کو تنگ بھی کرتے تھے اور اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تھے۔ ہمارے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کو ہر طرح کے طریقے سے سمجھا دیا، لیکن یہ سمجھنے والے نہیں تھے۔ یہ نوح علیہ السلام کو لہو لہان کر کے کسی آبادی میں پھینک دیتے تھے اور اسی حالت میں وہ دوبارہ جب ٹھیک ہو جاتے، ہوش میں آتے، تو دوبارہ اپنی قوم کی طرف آتے اور ان کو اللہ سے ڈراتے اور اللہ کی احکامات بیان کرتے۔ یعنی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی گرفت ہمیشہ اس وقت آتی ہے کہ جب انسان اللہ کی تنبیہات سے بے نیاز ہو کر غفلت کی نیند سو جاتا ہے، پھر جب اللہ کی گرفت میں یا اس کا عذاب واقع ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ اعتراف کرنے لگتا ہے کہ یہ ہمارا ہی قصور تھا، ہم غفلت میں پڑے رہے، مگر وقت گزرنے کے بعد ایسا اعتراف کوئی فائدہ نہیں دیتا بلکہ خسرت کا سبب بن جاتا ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ تمہارے سامنے بیسوں ایسی مثالیں موجود ہیں، پھر کیا یہ ضروری ہے کہ تم اس وقت عبرت حاصل کرو جب تم خود عذاب میں گرفتار ہو جاؤ؟ اگر تم گزشتہ اقوام کے انجام سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے؟ تو نوح علیہ السلام اپنے قوم کو اسی طرح باقاعدہ سمجھاتے تھے کہ لیکن وہ لوگ باز نہیں آتے تھے، اور نوح علیہ السلام فرماتے تھے کہ میں صاف صاف بتا رہا ہوں کہ کن باتوں اور کن کاموں کے ارتکاب سے تم پر عذاب آنے کا اندیشہ ہے اور اس عذاب سے بچنے کے ذرائع کیا ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنے 5 فوت شدہ بزرگوں کے مجسموں کے یہ لوگ جو تھے اپنے 5 فوت شدہ بزرگوں کے مجسموں کے پجاری تھی قوم، اور یعنی ود، سواح، یاغوث، یعوق اور نصر کے مجسمے بنائے تھے۔ اس لیے تصویریں لٹکانا ہمارے پیارے نبی کی امتوں کے لیے جائز نہیں ہے دیواروں پہ، کیونکہ ان لوگوں نے اس سے شرک شروع کیا تھا۔ ان کی محبت کرتے تھے اور ان کو دیکھتے تھے، یہ نیک لوگ تھے، پھر ان لوگوں نے ان کے مجسمے بنائے اور ان کو پوجتے تھے۔ اور اسی طرح نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ المناک دن تو ایک قبر کی گڑیاں ہیں اور دوسری قیامت کا دن، اور اس طرح جب کسی پیغمبر کے قوم پہ عذاب اللہ کی طرف سے آتی ہیں اور
وہ دن بھی ان پہ آ گیا، عذاب کا دن، طوفان بھی تو آیا تھا۔ یہ وہی اعتراض ہے جو کہ منکرین حق کی طرف سے تمام انبیاء پر ہوتا رہا ہے، جن کے خیال میں نبی کو بشر مخلوق ہونا یعنی وہ کہتے ہیں کہ یہ مخلوق میں سے کیوں ہیں، یہ بشر کیوں ہیں، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ ہر وقت کیوں نہیں رہتا، یا کم از کم دنیاوی وجاہت، شان و شوکت، مال و دولت شان و شوکت کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر ہونا چاہیے۔ جب تک ان کی نظریے کے مطابق نبی کو ان چیزوں میں سے کوئی امتیاز چیز حاصل نہ ہو، وہ نبی نہیں ہو سکتا۔ تو صحیح بات ہے، نبی تو نبی ہے۔ ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر کے اوزار ہوتے ہیں، اور زراعتوں والوں کے پاس ٹریکٹر اور وہ کلہاڑیاں ہوتی ہیں، تو وہ تو نبی تھے، ان کا کام تھا علم دینا اور باخبر کرنا، خوشخبری سنانا اور ڈراوا سنانا، ان کا کام تو یہی تھا۔ ان کا تو تخت و تاج سے کوئی وہ نہیں تھا، وہ تو صرف لوگوں کو شیطان کے جال سے بچانا چاہتے تھے۔ اور اسی طرح ان لوگوں نے کہا کہ ہم تمہیں یعنی جو تیرے پیروکار ہے وہ ذرا کمزور ہے، وہ تو ہمیں کمینے معلوم ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 27 میں تو کسی نبی کے ابتدائی پیروکار اکثر غریب ہی رہی ہیں۔ نبی پر سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ وہ ہوتے ہیں جو معاشر قوم کے چودھریوں کے ہاتھ تو ستم رسیدہ ہوں، غریب ہوں، نوجوان اور باہمت ہوں، اور جو ایسے ظالمانہ معاشرے کے سامنے ڈٹ جانے کی کچھ جرت بھی رکھتے ہوں۔ ایسے ہی لوگ ہر نبی کا ابتدائی سرمایہ ہوتے ہیں، اور یہی لوگ قوم کے چودھریوں کی نظروں میں گھٹکتا خار بن جاتے ہیں، یہاں تک کہ چودھری لوگ ان کی موجودگی میں نبی کے پاس بیٹھنا اور کوئی بات سننا بھی اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ ان چودھریوں کے نظریات خالصتاً مادہ پرستانہ ہوتے ہیں، لہٰذا نبی کی دعوت کو رد کرنے کا انہیں یہ بہانہ بھی ہاتھ لگ جاتا ہے کہ اس نبی کے ہم نشین تو رذیل اور کمینے قسم کے لوگ ہیں، لہٰذا ہم اسے سچا کیسے سمجھ سکتے ہیں۔ کچھ شریف لوگ اس کے پیروکار ہوتے ہیں، تو ہم بھی ان کے ساتھ بیٹھتے اور پھر نبی کے ساتھ کچھ بات کرتے اور نبی کی کوئی بات سنتے۔ نبی اور عام لوگوں کی زندگی کا فرق یہ ہے کہ نوح علیہ السلام نے جواب دیا کہ امتیازی بات تو مجھ میں موجود ہے، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے امتیاز کا معیار اور ہے اور میرے نزدیک دوسرا ہے۔ میں نے ایک اللہ کے سوا کسی کو بھوجا نہیں، ہمیشہ حق بات کہتا ہوں اور حق ہی کی دعوت دیتا ہوں، ہر ایک شخص کا ہمدرد ہوں، کسی کو دکھ نہیں پہنچاتا اور دغا و دھوکے سے کام نہیں کرتا۔ اللہ نے مجھے نبوت عطا کی ہے اور اپنی رحمت سے نوازا ہے۔ میری اور تمہاری زندگی میں زمین اور آسمان کا فرق ہے، پھر بھی اگر تمہیں کوئی امتیازی فرق نظر نہیں آتا تو میں زبردستی تمہیں کیسے قائل کر سکتا ہوں۔ اپنی قوم کو یوں کہا، میں نے تو نہ تمہارا تنخواہ دار ہوں اور نہ تم سے کوئی معاوضے کا مطالبہ کرتا ہوں، پھر تم مجھ سے یہ مطالبہ کیسے کر سکتے ہو کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں انہیں میں اپنے ہاتھ سے رخصت کر دو؟ تم یہ کیسی جاہلیت کی باتیں کرتے ہو؟ میں انہیں اس لحاظ سے تم سے بدرجہ بہتر سمجھتا ہوں کہ انہوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا، ان کے آنکھیں روشن ہیں، ان لوگوں نے اپنے کانوں کے پردے ہٹا دیے ہیں، یعنی جس کمرے کی کھڑکیاں کھل جائیں تو وہ کس طرح ہے، جو بالکل بند ہو تو وہ کس طرح نظارہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ تو وہ ہے کہ ان لوگوں نے حق کو حق سمجھ کر قبول کر لیا، اور یہ لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، تمہاری طرح سرکش اور ہر درم نہیں ہیں، اندھے نہیں ہیں، بہرے نہیں ہیں۔ اللہ کے ہاں تو معزز وہ ہے جو ایماندار اور پرہیزگار ہو۔ ذات کا اونچا یا نیچا ہونا فائدہ نہیں دیتا، اور اگر بالفرض تمہارے کہنے پر انہیں میں اپنے ہاں سے نکال دوں تو میں تو خود اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرتا ہوں، پھر اللہ کے مقابلے میں کوئی ہے جو اس وقت میری مدد کر سکے؟
نبی کی صداقت کے معیار عجیب قسم کے ہوتے ہیں، یہ کہ اس میں خرق عادت واقعات یعنی معجزات کا اکثر صدر ہوتا ہے۔ وہ مٹی پر اگر نظر کرے تو وہ سونا بن جائے، اور یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ فلاں چور نے فلاں وقت کی تھی۔ اس سے طالب دنیا بھی نہیں ہونا چاہیے کہ وہ عام لوگوں کی طرح کھاتا پیتا اور چلتا پھرتا اور نکاح وغیرہ بھی کرے، بلکہ اسے دنیا سے دلچسپی نہیں ہونا چاہیے۔ تو اس آیات میں اللہ تعالیٰ نے جاہل لوگوں کی وضاحت کی ہے کہ یہ لوگ مسلسل یہ کہتے ہیں کہ ان کے پاس خزانے ہیں، اور نہ یہ کہتا ہوں کہ میں نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ میں غیب کو جانتا ہوں، اور نہ یہ کہ میں فرشتہ ہوں، اور نہ ہی میں یہ کہتا ہوں کہ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ انہیں کبھی بلائی سے نوازے گا ہی نہیں۔ ان کے دلوں میں وہ ہے تو اللہ ہی خوب جانتا ہے، اگر میں اس باتوں سے کوئی بھی بات کہوں تو یقیناً ظالموں میں سے ہو جاؤں گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ یعنی ان لوگ جاہلانہ لوگوں کی باتیں ہوتی ہیں کہ یہ فلاں بندے نے چوری کی، فلاں وقت کی، کہ نبی یہ بتائے ان کے پاس غیب کا علم ہو، اور وہ نکاح نہ کرے، اور چلتا پھرتا نہ ہو، کھاتا پیتا نہ ہو، یعنی دنیا سے دلچسپی بھی نہ ہو۔ تو آیت نمبر 31 میں اس آیات میں اسی جاہلانہ معیار اور صداقت کی تردید کی گئی ہے۔ نوح علیہ السلام کے زبان سے کفار کے ایسے مطالبات کا دو ٹوک فیصلہ سنا دیا ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہ میرا ایسی باتوں کا ہرگز کچھ دعویٰ نہیں ہے، میرے پاس اللہ کے خزانے بالکل نہیں ہیں کہ میں مٹی یا پتھر پر نظر کرم ڈالوں تو وہ سونا بن جائے، یا میں غیب بھی نہیں جانتا کہ میں تمہیں بتلا سکوں کہ اس وقت تمہارے دل میں کیا آ رہا ہے، یا فلاں چوری فلاں شخص نے فلاں وقت کی تھی، اس طریقے سے کی تھی، اب چوری کا مال فلاں جگہ پر چھپا ہوا ہے۔ میرے یہ بھی دعویٰ نہیں کہ میں فرشتہ ہوں کہ مجھے کھانے پینے کی احتیاج نہ ہو، یا دوسرے بشر سے مبرا ہوں۔ جن لوگوں کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ان کے مستقبل کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا، البتہ جس راہ پر یہ گامزن ہے اس بات کی توقع ضرور رکھتا ہوں کہ اللہ انہیں علم و حکمت و دوسری بلائیوں سے نوازے گا اور ان کو بڑھائی دے گا، مگر یہ بات میں دعوے کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں غیب کی باتیں نہیں جانتا۔ واضح ہے کہ کچھ اس قسم کے معیار ہم نے اپنے بزرگان دین سے بھی قبروں میں مدفون سے بھی متعلق وابستہ رکھے ہیں۔ جو لوگ دعویٰ کے ساتھ انہیں دکھلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی ہیں اور ان کو ساری چیزوں کا پتہ ہوتا ہے، جو سراسر شرک ہے۔ آیت نمبر 31